رضوان حیات کے بنگلے کے عقبی طرف اونچا نیچا سا جنگل تھا، سروقت درخت، ویرانہ، خاموشی۔ دور کہیں جانور بولتے، پرندے چیختے تو زندگی کا گمان ہوتا، ورنہ بس ایک جامد چپ سی تھی۔ صبح ابھی نیلے رنگ سے سفیدی میں تبدیلی کے ارتقاء میں تھی، ہوا ٹھنڈی سی چل رہی تھی۔ فائز نے اپنے گھر کی اوپری منزل کی کھڑکی سے جھانکا تو وہ ڈھلان اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ سیاہ شال اب اس نے بکل کی طرح اوڑھ رکھی تھی، ایسے کہ سینے پر لپٹے بازو شال کے اندر تھے۔ کولہا پوری چپل کے بجائے کینوس شوز پہنے اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ وہ یقیناً واک پر نکلی تھی۔ فائز ہلکا سا مسکرایا اور سر جھکا کر جاگرز پہننے لگا، پھر سیدھا ہو کر اس نے دوبارہ نیچے دیکھا۔ وہ جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ فائز نے ایک نگاہ اطراف میں دوڑائی، جیسے اس تک پہنچنے کا متبادل مگر اتفاقیہ ٹکراؤ کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو، پھر جیسے سمجھ کر مسکرا دیا۔ اسے لمبا چکر پڑنا تھا، مگر ظاہر ہے وہ ایک اتفاق ہوگا۔ پارس کے کینوس شوز بنا چاپ پیدا کیے نیچے گرے پتوں کو رونتے چلے جا رہے تھے۔ وہ زمین کو دیکھتی چل رہی تھی، اس کا ذہن جیسے کہیں دور الجھا تھا۔ چلتے چلتے اب وہ جنگل کے اندر پہنچ چکی تھی۔ دفعتاً اونچے درختوں کے درمیان ایک جگہ وہ رکی، جوتے کی نوک سے پتے ہٹائے ایک کاکروچ کی شکل کا کیڑا پتے کے نیچے سے نکل کر تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ پارس رک کر اس کیڑے کو دیکھنے لگی۔ وہ رینگتا ہوا اس سے دور جا رہا تھا۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھی اور نگاہوں سے کیڑے کا تعاقب کرنے لگی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، بے حد اداس مسکراہٹ۔ درختوں کے پتے ہوا سے ذرا ذرا کھڑکنے لگے تھے۔ ہلکی سرسراہٹ میں اس کی بھی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ انمٹ کہانیاں پھر سے ہر جگہ چھانے لگی تھیں۔ ہوٹل کی لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے سیاہ لیڈی سوٹ میں ملبوس کھڑی لڑکی مسکرا کر سب کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ اس نے درمیان سے مانگ نکال کر بالوں کو کسی جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ کانوں میں بڑی بڑی بالیاں تھیں۔ وہ بہت پیشورانہ مہارت اور خوش اخلاقی سے سامنے کھڑے صاحب کو کچھ بتا رہی تھی، جب لابی میں ایک غیر محسوس ہلچل مچی، ایک الرٹ سی کیفیت جو مہمانوں کو کبھی نہیں اور عملے کو ہمیشہ محسوس ہو جاتی ہے تب جب باس قریب ہوتے ہیں۔ اس نے بھی بات ختم کرتے ہوئے ایک نظر کوریڈور کو دیکھا۔ رضوان حیات وہاں سے چلے آ رہے تھے۔ ان کے عقب میں سیکرٹری اور بائیں طرف ایک اعلیٰ آفیشل تھے۔ مہربان صورت، سیاہ سفید مونچھیں، سرمئی کنپٹیاں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر ساتھ والے صاحب کی بات سن رہے تھے۔ پارس، باس از ہیئر۔ لڑکی کے ساتھ کھڑا سوٹ میں ملبوس ریسیپشنسٹ اس کا نام لے کر زیر لب بولا۔ وہ بھی ذرا زیادہ الرٹ سی کھڑی ہو گئی۔ ہمارا بڑا ہمیں دیکھ رہا ہو، یہ احساس ہی انسان کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ چہرے پر پیشورانہ مسکراہٹ طاری کیے کھڑی کنکھیوں سے رضوان حیات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے آفیسر سے بات کرتے کرتے ایک دم رکے۔ ان کی نگاہیں پارس کے اوپر ٹکیں۔ وہ یکا یک معذرت کرتے تیزی سے اس کی طرف آئے۔ پارس نے بے اختیار ان کو دیکھا اور مسکرائی۔ خوش آمدید مسٹر حیات۔ مگر انہوں نے مسکرائے بنا ذرا ناراضی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ریسیپشن ڈیسک سے پین اٹھایا اور اس کی نوک سے پارس کی مانگ کی دائیں طرف چھوا، جیسے کچھ دھکیلا ہو۔ وہ ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ ایک کاکروچ اڑتا ہوا پیچھے رکھے بڑے سے گملے پر جا بیٹھا تھا۔ پارس نے بے اختیار بالوں کو چھوا اور پھر باس کو دیکھا۔ وہ برہمی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کے بالوں پر کاکروچ تھا مس، اور آپ کو احساس تک نہیں ہوا؟ کوئی بات نہیں سر، میں اس سے تو بڑی ہوں نا۔ وہ بہت نرمی سے مسکرائی۔ ناٹ فنی لیڈی۔ پھر انہوں نے پریشان کھڑے ساتھی لڑکے کو دیکھا۔ میٹرن کو بلاؤ، صفائی کے عملے کو بلاؤ۔ میرے ہوٹل کی لابی میں کیڑے کہاں سے آئے؟ یس سر۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھا۔ پارس نے پلٹ کر گملے کو دیکھا۔ کاکروچ سکون سے ایک پتے پر چڑھا بیٹھا تھا۔ سر، یہ انڈور پلانٹس ہیں، مگر ان کو بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج جب دھوپ نکلی تو
گھنٹے بھر کے لیے انہیں باہر رکھا گیا تھا۔ یہ تبھی گملے پر چڑھ گیا ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا صفائی کا عملہ اتنا بے پرواہ ہے کہ وہ اتنا بڑا کیڑا گملے میں نہیں دیکھ سکتا، یا ہمارے ڈرین ہولز پر باقاعدہ اسپرے نہیں کیے جاتے؟ سر، اسپرے بالکل کیے جاتے ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ رہی اس بیچارے کی بات، تو یہ ایک کاکروچ ہی ہے سر۔ ہیروشیما یا ناگاساکی کی جب ایٹم بم برسائے گئے تھے تو وہاں کتنے انسان مر گئے، جو بچے ان کی نسلیں تک معذور ہو گئیں، مگر ایک چیز وہاں تب بھی اثر کیے بغیر مزے سے پھر رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ کاکروچ! اب جس چیز کو امریکہ کے ایٹم بم نہیں ختم کر سکے، اور اسپرے اور دوائیاں کہاں ختم کر سکتی ہیں سر؟ وہ بہت پرسکون، ٹھنڈے مگر مؤدب انداز میں کہہ رہی تھی۔ آپ کو احساس ہے کہ ہمارے ہاں کون لوگ آتے ہیں، کس اعلیٰ پائے کے عہدیدار آتے ہیں، ملٹی نیشنلز آتے ہیں؟ اگر کوئی اس کاکروچ کو ہماری لابی کا فرش استعمال کرتے دیکھ لیتا تو؟ وہ اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سر، یہاں تو ہمیں ساری زندگی ہمارے اپنے رشتہ دار استعمال کرتے رہتے ہیں، اگر ایک کیڑے نے ذرا سا فرش پر چل لیا تو کیا ہوا؟ اپنا دل بھی تو بار بار دھو لیتے ہیں، ہم فرش بھی دھو لیں گے۔ پارس نے گہری سانس لے کر شانے ذرا سے اچکائے۔ وہ ہلکا سا چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ جب وہ کچھ دیر اور کچھ نہ بولے تو پارس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، اسے جیسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ سر، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں فرزانہ میڈم سے کہہ دوں گی، سارے عملے کو پھر سے تنبیہ ہو جائے گی۔ میری بات کو درگزر کیجیے گا، مجھے ہوٹل یہاں کھڑے ہونے اور بڑی سے بڑی تلخ بات کو بھی خوش اخلاقی سے مٹا دینے کے پیسے دیتے ہیں۔ میں بس اپنی جاب کر رہی تھی۔ وہ محض ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ صفائی کا عملہ پہنچ گیا تھا، پریشانی ہلچل، مگر رضوان حیات کچھ کہے بنا جا چکا۔
اگر وہ اب جاگنگ کے بجائے شکست خوردہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا۔
اس کا ہاتھ دوبارہ جیب میں پڑے تسمے کی طرف نہیں بڑھا تھا، جا ہی نہ سکا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا، بے بسی تھی، تذبذب بھی تھا اور مایوسی بھی۔ آفس میں ملتے ہیں۔ وہ اب بھی اس سے کافی آگے تھی۔ جب جنگل کے اختتام پر رک کر مڑی، پھر اس کا چہرہ بس لمحے بھر کے لیے دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ سر بھی نہیں ہلا سکا، مسکرا بھی نہیں سکا۔ رضوان، آپ کیوں چلے گئے؟ رضوان، آپ کیوں؟ رضوان، اگر وہ منتر تھا تو اس کا طلسم فائز کے ہارے وجود پر چھا رہا تھا۔ اگر وہ جھوٹ کا جالا تھا تو وہ اس میں لپٹ جانے کو تیار تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتی تو تم اسے قتل کر دیتے؟ میرا خیال ہے تب بھی تم ایسا نہیں کرتے۔ کافی کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھرنے سے قبل تنویر صاحب نے بغور اسے دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا اور پھر کپ لبوں سے لگایا۔ فائز کا کپ اس کے سامنے رکھا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں تنویر صاحب کے آفس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تنویر صاحب گھونٹ بھرتے ہوئے اسی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، البتہ وہ الجھا سا اپنے کپ پہ نگاہیں جمائے وہاں سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اگر وہ یہ نہ کہتی تو میں واقعی اس کا گلا دبا دیتا، وہ لب بھنجے بولا، جسے خود پہ غصہ آنے لگا ہو۔ تنویر صاحب نے مکھی اڑانے والے انداز میں سر جھٹکا۔ فیضی، ایسا نہیں ہو سکتا، تم بہت کچھ ہو سکتے ہو، قاتل نہیں۔ اسے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ بھائی جی کا بدلہ اور ہوٹل، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ تنویر صاحب نے کپ میز پر رکھا، ٹیک لگائی اور آنکھیں سکیڑے غور سے اس کے تاثرات دیکھے۔ فیضی، تم مری اپنے بھائی جی کے لیے آئے ہو یا ہوٹل کے لیے؟ فیضان چونکا، پھر اپنے آپ کو سنبھال کر سر جھٹکا۔ آف کورس بھائی جی کے لیے، ہوٹل کی بات سے میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر ہوٹل بھی تو ہمارا ہے، پارس نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ غلط، ہوٹل رضوان اپنی زندگی میں ہی پارس کے نام کر چکے تھے، قانونی طور پر وہ تمہارا نہیں ہے، مگر 6 میں سے 3 ہوٹلز بھائی جی نے اس کے نام کر دیے ہیں۔ ہم ان کے سگے بہن بھائی تھے، ساری زندگی ساتھ گزاری، اس جائیداد کے اہل ہم تھے، وہ نہیں۔ اس کا چہرہ پھر سے تمتمانے لگا۔ وہ اداکارہ ہے، جادوگرنی ہے، اس نے بھائی جی کو نامعلوم کس طرح ورگلا کر ہوٹلز اپنے نام لگوائے ہیں، مگر وہ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ ڈیم اٹ! اس نے غصے سے مٹھی میز پر ماری، رہ کر خود پر تاؤ آ رہا تھا۔ کتنا اچھا موقع تھا، میں مار سکتا تھا اسے، پھر اس کا گلا دبا کر لاش پہاڑی سے نیچے پھینک دیتا، اور جیسے اس نے بھائی جی کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا تھا، اس کا بھی نہیں ہوتا۔ مگر نہیں، میں 6 فٹ کا آدمی اس کے ایک فکرے پہ ہار گیا۔ وہ اٹھ کر بے چینی و تیش سے ٹہلنے لگا۔ صبح کیا ہو گیا تھا مجھے آخر؟ کیوں بھول گیا میں کہ وہ میرے بھائی جی کی قاتل ہے؟ کیوں میں نے لمحے بھر کو اسے معاف کر دیا؟ آخر کیوں؟ اس نے دیوار پہ مکہ مارا۔ تنویر صاحب نے تعصب سے سر جھٹکا۔ اس ایک فکرے میں ایسا کیا خاص تھا جو تمہارا اتنا اٹل ارادہ بدل گیا فیضی؟ اس نے کرب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں موندی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مان تھا، اس میں محبت تھی، جیسے وہ بھائی جی کو بہت مس کرتی ہو، جیسے ان کے پاس جانا چاہتی ہو۔ بہت خالص لہجہ تھا اس کا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور انہی زخمی نگاہوں سے تنویر صاحب کو دیکھا۔ اور اس کے اس خلوص کے بعد تم دوبارہ سے کیوں سمجھنے لگے ہو کہ وہ رضوان کی قاتل ہے؟ جواب میں بے بسی سے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، کیونکہ وہ خلوص، وہ مان، وہ لہجہ سب دکھاوا تھا۔ وہ اداکاری کر رہی تھی اور میں اس کے فریب میں آ گیا۔ صبح کی اس گھڑی ویران جنگل میں اپنے فائنینشیل ایڈوائزر کے سامنے اسے اداکاری کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ وہ بالکل بھی الجھے ہوئے انداز میں سوال نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کا لہجہ بہت نپا تلا، بہت محتاط تھا، جیسے گرم لوہے کی تپش کا اندازہ لگانے کو احتیاط سے انگلی کی پور اس سے چھوؤ اور چھوتے ہی واپس کھینچ لو، جیسے گرم لوہے پر ضرب لگانے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ کیونکہ ڈیم اٹ،
کیونکہ میں اس کا فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں اور میں رضوان صاحب کا اکلوتا بھائی ہوں اور یقیناً وہ یہ بات جانتی ہے۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے، وہ میرے اعصاب آزما رہی ہے، وہ یقیناً میری اصلیت جانتی ہے۔ وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب میں اس کے سامنے آ جاؤں اور تنویر صاحب نے آبرو اٹھائے، گرم لوہے کو پھر ہلکا سا چھوا، اور اس سے یہ کرسی چھین لوں جس پہ بھائی جی مجھے بٹھانا چاہتے تھے۔ وہ بے بسی و تنفر سے کہتا ان کے سامنے واپس آ بیٹھا۔ رضوان اس کرسی پہ تمہیں بٹھانا چاہتے تھے؟ آر یو شور فیضی؟ انہوں نے اس کی کافی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا کپ پھر سے اٹھا لیا۔ فائز نے جواب دینے کے لیے لب کھولے اور ساتھ ہی نگاہیں کافی کے کپ پہ گرائیں۔ جھاگ بیٹھ چکا تھا اور سطح پہ بچی کھچی کریم اور کڑوے مائع نے عجیب حیت اختیار کر رکھی تھی، جیسے براؤن، پنک اور سفید ٹیڑھی میڑھی سڑکیں ہوں، اور وہ واقعی سڑکیں ہی تو تھیں، گزرگاہیں جن پہ بہتے مایا کے ہر قطرے میں کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات چھپی تھی، یادوں کی گزرگاہیں۔ رضوان حیات نے کافی کا گھونٹ بھرا اور اس کی ساری بات پر جیسے سر ہلاتے ہوئے کپ میز پر رکھا۔ قلموں کے سفید ہوتے بال، باروب مونچھیں، مگر آنکھوں میں چھایا ایک باوقار، مہربان اور مشفق سا تاثر۔ اسٹڈی کے بلائنڈز جو رضوان کی عقب میں تھیں آدھی کھلی تھیں اور ان سے چھن کر آتی روشنی ان کے اطراف سے نکل رہی تھی۔ ایسے میں ان کا چہرہ مزید تاریکی میں چلا گیا تھا، مہربان سی تاریکی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اسٹڈی ٹیبل پر ان کے مقابلے میز پر ہاتھ ملا کر رکھے آگے ہو کر بیٹھا فکر مند سا نوجوان بولا۔ رضوان حیات مسکرائے۔ تم ہوٹل سنبھالنا چاہتے ہو، اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے کیا ہوگی؟ انہوں نے پیالی پرچ میں واپس رکھی، کانچ سے کانچ ٹکرایا۔ فکر مند نوجوان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ بالآخر مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ خوش ہوں گے۔ پھر کب سے کام شروع کروں؟ کل سے کر دو بے شک۔ وہ محبت سے مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اوکے، وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ مگر تم کس ہوٹل میں کام کرنا چاہو گے؟ انہوں نے اپنی ادھوری چھوڑی فائل دوبارہ کھولی اور میز پر رکھی اینک آنکھوں پہ لگائی۔ جانتا ہوں کہ مری والا ہوٹل آپ کا سب سے قیمتی ہوٹل ہے، مگر پہلا ہوٹل اور ہیڈ برانچ تو لاہور والا ہے، اسی لیے یہیں کام کرنا چاہوں گا۔ ویسے وہ سوچنے کو رکا۔ آپ سیٹھی صاحب کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے؟ رضوان نے اینک کے اوپر سے اسے حیرت سے دیکھا۔ سیٹھی صاحب؟ ہمارے لاہور والے ہوٹل کے جی ایم؟ کیوں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آنے کے بعد تو انہیں کہیں بھیجنا ہی پڑے گا نا، اس نے اب کے ریلیکسڈ انداز میں کہتے ہوئے میز پہ رکھا جار کھولا اور ایک کوکی نکالی۔ کیوں؟ تم تو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے شروع کرو گے نا، ان کا اس سے کیا تعلق؟ شروع؟ بسکٹ آدھا منہ میں تھا کہ وہ رک گیا۔ مجھے شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جی ایم کی سیٹ سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، امریکہ سے ڈگری لے آیا ہوں، اب مزید انتظار کیسا؟ اس نے جیسے اس بات کو احمق بچے کی بے وقوفی سمجھ کر اڑایا۔ رضوان نے اینک اتار کر میز پر رکھی فائل پرے کی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ فیضی، تم ڈائریکٹ جی ایم کیسے بن سکتے ہو؟ پہلے دن کوئی بھی باس نہیں بن سکتا بیٹے، نیچے سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ آپ تو پہلے دن ہی اپنے ہوٹلز کے مالک تھے۔ اس نے آدھا کترا بسکٹ واپس رکھا اور خفگی سے بولا، میں پہلے ہی دن ایک 7 اسٹار ہوٹل کا مالک نہیں بن گیا تھا، پہلے دن میں ایک ڈھابے کا مینیجر بنا تھا۔ اس جگہ آنے تک مجھے 23 سال لگے ہیں۔ ترقی آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہے۔ رضوان نے گہری سانس بھری۔ مجھے آپ کی سکسیس سٹوری نہیں سنی بھائی جی۔ وہ جی بھر کر بیزار ہوا۔ مجھے بتائیں کہ میں کب جی ایم بن رہا ہوں؟ تم سے زیادہ قابل اور بہتر گریڈز والے لوگ ہمارے پاس سالوں سے کام کر رہے ہیں اور وہ ابھی تک اس عہدے پر نہیں پہنچ سکے جس سے تم مانگ رہے ہو۔
بل سمپل، کیونکہ وہ رضوان حیات کے بھائی نہیں ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں۔ کرسی سے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے نوجوان کے انداز میں اب خود سری در آئی تھی۔ یہ اپروچ درست نہیں ہے فیضی، اس طرح تم ایک اچھے ہوٹلیئر نہیں بن سکتے، اور تمہیں تو مجھ سے بھی آگے جانا ہے بیٹے۔ مطلب آپ مجھے جی ایم نہیں بنانا چاہتے؟ اس کے ماتھے پل پڑ آئے، آنکھوں میں ناگواری۔ رضوان نے تعصب و ملال سے اسے دیکھا۔ بات میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی نہیں ہے، بات اصولوں کی ہے جنہیں لے کر میں ہمیشہ چلا آیا ہوں، اور اگر ان پر عمل نہ کرتا تو آج یہاں نہ پہنچ سکتا۔ میرٹ ہوتا ہے فیضی۔ میں پڑھا لکھا ہوں، باہر کی ڈگری ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یا تو میں جاہل بے ایمان آدمی ہوتا تو آپ کہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے میری قابلیت کے باوجود آپ ہوٹل کیوں نہیں سنبھالنے دے رہے۔ ہوٹل تم نہیں سنبھالنے ہیں فیضی، میرے کون سا بچے ہیں جن کے نام میں کچھ کر جاؤں گا؟ ان کی آنکھوں میں بے حد دکھ بھرا۔ فیضان نے ہوں کہہ کر رخ پھیرا۔ اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے کام کا مشکل وقت گزارو، محنت کرو، پھر اونچے لیول پر آ جاؤ۔ جو شخص ایک ہی جسم میں سیڑھیاں عبور کرنا چاہے وہ سب سے اونچے زینے پہنچ تو جاتا ہے، مگر آگے اسے خلا ملتی ہے۔ قدم قدم زینے چڑھو گے تو اوپر روشنی راہداریاں ہی ملیں گی، اور ان کو پانے کی خوشی بھی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ مطلب ابھی آپ مجھے اپنے شاندار ہوٹل کے قابل نہیں سمجھتے؟ اس نے بدمزگی سے سر جھٹکا۔ ارے میں تو خوش ہوں کہ تم وہاں کام کرو گے، میں تو چاہتا ہوں تم کل سے سنبھال لو، مگر اونچے درجے سے نہیں بلکہ نیچے درجے سے، وہ طنزیہ بولا۔ فیضی، میں تمہیں چپڑاسی نہیں بنا رہا، ایک اچھی پوسٹ دے رہا ہوں، تمہیں ترقیاں بھی جلدی ملیں گی، تم شیئر ہولڈر بھی ہوگے بہت جلد، تم اس مقام پر۔ جانے دیں، مجھے تو لگتا ہے آپ مجھے اپنے بزنس میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتے، قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے جیسے یہ سب کچھ۔ اٹھتے ہوئے آخری فقرہ وہ محض بڑبڑایا تھا، مگر انہوں نے سن لیا تھا، اور ان کے چہرے پر زخمی تاثرات اترے، آنکھوں میں گہرا ملال ابھرا۔ فیضی، انہوں نے اٹھتے ہوئے اسے پکارا، مگر وہ سنے بغیر اسٹڈی سے نکل گیا۔ وہ آدھے کھڑے ہوتے ہوئے واپس بیٹھ گئے، دل پر ہاتھ رکھ کر مسلتے انہوں نے سر سیٹ کی پشت سے لگایا، آنکھوں میں چبھن سی تھی۔ دل کو مسلتا ہاتھ اب دھیرے دھیرے ٹھہر گیا تھا۔ بہت ضبط سے انہوں نے فائل واپس اٹھائی اور اسے دیکھنے لگے۔ اینک اٹھانا وہ بھول چکے تھے، کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، سڑکیں، گزرگاہیں، جھاگ سب غائب ہو رہا تھا۔ وہ ذرا چونکا، پھر تنویر صاحب کو دیکھا جو اب جواب کے منتظر تھے۔